بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدت حمدا وصلیت صلاۃ وسلمت سلاما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم المحتکر ملعون صدق رسولنا النبی الکریم الامین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، تجارت کے عنوان کے ساتھ منسلک ایک موضوع آج زیر بحث ہوگا، وہ ہے ذخیرہ اندوزی۔ معاشرتی خرابیوں میں سے تجارت کے ماحول میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ تاجر حضرات چیزوں کا سٹاک کرتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں کہ اس طریقہ سے چیزوں کے ریٹ اپ ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے، پھر ان چیزوں کو سیل کریں گے۔ لیکن شریعت مطہرہ چونکہ اس میں انسانیت کے ساتھ زیادتی ہے اور ضرر ہے، اس وجہ سے منع کرتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احتکر فہو خاطئ، جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ خطا کار ہے۔ اور کنز العمال کے اندر حدیث پاک موجود ہے، المحتکر ملعون، جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس پہ لعنت کی جاتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 40 دن ذخیرہ اندوزی کی، ایسا بندہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس پر مفلسی، تنگ دستی، غربت ڈال دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت کے یوں الفاظ ہے کہ وہ بندہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے، رب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہتا۔ یہ ذخیرہ اندوزی کی مذمت آپ نے سماعت کی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو بندہ ذخیرہ اندوز ہے اس کا کوئی فرض، کوئی نفل قبول ہے ہی نہیں، یعنی نیکی قبول ہی نہیں ہوگی۔ ذخیرہ اندوزی ہے کیا؟ ذخیرہ اندوزی یہ ہے کہ لوگوں کے کھانے پینے کی چیزوں کو یوں سٹاک کیا جائے کہ مارکیٹ کے اندر وہ چیز دستیاب ہی نہ ہو، بحران پیدا کر دیا جائے، قحط کی سی کیفیت پیدا کر دی جائے۔ چونکہ جب چیز مارکیٹ میں کم ہوتی ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور جب مارکیٹ میں چیز زیادہ موجود ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ تو ذخیرہ اندوز یہ چیزیں سٹاک کر کے لوگوں کے لیے یہ نقصان کا باعث ثابت ہوتے ہیں۔ جو چیز 10 روپے کی وہ ذخیرہ اندوزی کے باعث 20 کی ہو جاتی ہے۔ یہ مخلوق خدا کے ساتھ ظلم ہے، مخلوق خدا کے ساتھ زیادتی ہے، اور جس بندے نے اللہ کی مخلوق کو تنگ کیا اس بندے نے اللہ رب العزت کو راضی نہیں، ناراض کیا ہے۔ اب ذخیرہ اندوزی کس کس چیز میں منع ہے؟ تو اس بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوتی چیز یعنی کھانے پینے والی چیزوں کو ذخیرہ کرنا یہ ممنوع ہے، باقی چیزوں میں ممانعت کے یہ دونوں بزرگ قائل نہیں ہیں۔ جبکہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں اس انداز میں ذخیرہ اندوزی کہ لوگ اس چیز کو ترس جائیں، لوگوں کو ملے تو مہنگے داموں ملے، یہ بالکل ممنوع ہے۔ فی زمانہ اور احتکار کی علت کو دیکھتے ہوئے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کو لیتے ہوئے میں جہاں چینی کا سٹاک کرنے والے، گھی کا سٹاک کرنے والے اس نیت سے کہ ریٹ زیادہ ہو، اور بہت ساری چیزیں جو کریانہ سے تعلق رکھتی ہیں ان کو سٹاک کیا جاتا ہے، جو زراعت سے تعلق رکھتی ہیں، کھاد وغیرہ، ان کو ذخیرہ کیا جاتا ہے ریٹ بڑھانے کی غرض سے۔ ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، اور خاص کر جب کبھی پیٹرول پمپ مالکان سنتے ہیں کہ ریٹ بڑھنے لگا، یا پھر ریٹ کے حوالے سے کوئی مشکوک سی خبر بھی سن لیں تو پھر لوگوں کے اوپر وہ تنگی کر دیتے ہیں۔ پیٹرول ہونے کے باوجود، ڈیزل ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے ہی، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔
جھوٹ بولنے کا الگ گناہ، لوگوں کو جو مستقل بنیاد پہ گاہک ہیں، ضرورت کی چیز ہے، ان کو تنگ کرنے کا الگ گناہ۔ تو پٹرول پمپ مالکان، آٹا مل مالکان، کھاد کے ڈپو رکھنے والے، چینی، گھی، اس جیسی دیگر چیزوں کے سٹاک کرنے والے احباب لوگوں کے لیے تنگی کا باعث نہ بنے، چونکہ حدیث پاک یہ فرماتی ہے من یسر علی موسر یسرہ اللہ علیہ، جو کسی تنگ دست پر آسانی پیدا کرے گا تو اللہ اس کے لیے راہیں آسان کر دے گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ اگر کسی کے لیے ہم راستے تنگ کریں گے تو ہمارے راستے اللہ رب العزت کی جانب سے خود بخود تنگ ہو جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں آسانی رہے، ہم رزق کما کر مطمئن ہو جائیں، سکون کی نیند سو سکیں، تو ایسے گنونے کاموں سے، ذخیرہ اندوزی جیسے فضول کاموں سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے طالب بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تجارت نبوی اصولوں کے مطابق کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہ آج کا عنوان تھا۔ دیکھتے رہیے ربانی آفیشیل چینل، اور اس کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، تاکہ آپ کے پاس ہر نئی ویڈیو پہنچتی رہے۔ اور آخر میں یہی گزارش ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پاکستان کو سلامت رکھے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان کے لیے خصوصی دعائیں کرتے رہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز نئے درس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین، فی امان اللہ۔